آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دینے کی تیاریاں۔ وفاقی بجٹ کا حجم 17.5 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ دفاعی خراجات 2.1 ٹریلین روپے سے زائد رکھنے کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے FBR کو وصولیوں کا ہدف 12,004 ارب روپے تک دیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر میں فائلوں کے لین دین پر ٹیکس عائد کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات رپورٹ کریں گے مدثر علی۔ IMF کی ڈکٹیشن پر مالی سال 2024-25 کے وفاقی بجٹ کا خاکہ تیار۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کے حجم کا ابتدائی تخمینہ 17.5 ٹریلین روپے سے زائد، قرضے اور سود کی ادائیگیوں کے لیے 9,700 ارب روپے مختص، دفاعی اخراجات 2.1 ٹریلین روپے سے زائد رکھنے کی تجویز، نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات بھی فائنانس بل میں شامل۔ بجٹ خسارہ 9,500 ارب روپے سے زائد رہنے کا تخمینہ، تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے ورکنگ ابھی جاری۔ ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں نان ٹیکس آمدن کا ہدف 2.5 ٹریلین روپے رہنے کا تخمینہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کا منافع 1100 ارب روپے اور PDL سے 1080 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے۔ آئندہ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1000 ارب روپے بجٹ میں مختص کرنے کی تجویز ہے، جبکہ پینشن بل کا تخمینہ 960 ارب روپے تک لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں GDP گروتھ 3.5% اور مہنگائی کی شرح 11.8% رہنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں برآمدات اور ترسیلات زر سے 62 ارب ڈالر سے زائد کا زر مبادلہ حاصل ہونے کا تخمینہ ہے۔ برآمدات کا ہدف 32.7 ارب ڈالر، درآمدات کا تخمینہ 58 ارب ڈالر اور ترسیلات زر کا ہدف 30.6 ارب ڈالر مقرر کیا جائے گا۔ ہم دنیا کا واحد ملک ہے جو 24ویں دفعہ IMF کے پاس جا چکا ہے۔ یہ بذات خود IMF سے زیادہ ہماری اپنی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ IMF نے بھی پاسٹ میں جتنی بھی شرائط لگائی ہیں، کنڈیشنلٹیز بنائی ہیں کہ پاکستان کے بجٹ کو ایسا ہونا چاہیے، پاکستان کے اکنامک ریفارمز ایسے ہونے چاہیے، وہ بھی ہم نے فلفل نہیں کی ہیں۔ آئندہ بجٹ میں درآمدات پر ڈیوٹیز بڑھانے کی تجویز ہے، جبکہ 700 ارب FED اور 4000 ارب روپے سے زائد سیلز ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بجٹ میں IMF کی شرط پر پراپرٹی سیکٹر میں فائلوں کے لین دین پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، جبکہ پلاٹس کی خرید و فروخت پر فائلرز اور نان فائلرز کے لیے ٹیکس میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھا دو، یہ بہت ہی ایزی سلوشن ہے۔ IMF بھی یہی کہتا ہے، گورنمنٹ بھی یہی کرتی ہے، بٹ یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ اگر واقعی ہم نے ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ہے تو ہمیں ایک ایسا ٹیکس فرینڈلی سسٹم بنانا ہوگا جو لوگوں کو کانفیڈنس دے کہ یار یہ جو میرا ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے یہ کسی مقصد کے لیے یوز ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صنعتی شعبے کے لیے گیس و توانائی نرخوں میں کمی کے لیے پیکج کا اعلان بھی ہوگا۔ بجٹ میں سبسڈیز کی مد میں 1.3 ٹریلین مختص کیے جانے کی تجویز ہے، جس میں توانائی شعبے کے لیے 900 ارب روپے تک مختص کیے جانے کا تخمینہ ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر وزیر اعظم ریلیف پیکج بھی جاری رہے گا۔ IMF کی شرائط کے تحت آئندہ مالی سال کے دوران حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرض نہیں لے گی، FBR ٹیکس ریفنڈ ادائیگیاں بر وقت کرنے کا پابند ہوگا، درآمدات اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر بھی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ بجٹ اسٹریٹجی پیپر IMF مشن کی روانگی کے بعد وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل درآمد ناگزیر ہے، ورنہ بجٹ اعداد و شمار کا گھورک دھندا اور کتابوں کا پلندہ ہی ثابت ہوگا۔ کیمرامین سحر جیلانی کے ساتھ مدثر علی رانا، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اسمبلی قواعد پر عمل نہیں ہو رہا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ قواعد و ضوابط کے تحت پری بجٹ سیشن ہونا چاہیے۔ علی خورشیدی نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت پری بجٹ بحث کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن لیڈر اور MQ ارکان اسمبلی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بجٹ تجاویز پر ملاقات آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اسمبلی قواعد پر عمل نہیں ہو رہا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ قواعد و ضوابط کے تحت پری بجٹ سیشن ہونا چاہیے۔ علی خورشیدی نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت پری بجٹ بحث کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن لیڈر اور MQ ارکان اسمبلی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بجٹ تجاویز پر ملاقات آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔